ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں وہ پیٹ تک جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا کتنا بہتر نظام بنایا ہے۔ وہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتا ہے، وہ سخت ہے تو دانت بتا دیتا ہے، وہ ترش ہے کڑوا ہے تو زبان بتا دیتی ہے، وہ بدبودار ہے یا خوشبودار ہے یہ ناک بتا دیتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ جو لقمہ کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دل کی ہر بیماری کا علاج ہے۔ اگر آپ کو ہارٹ کی شکایت ہے تو آپ دائیں ہاتھ کو بائیں سینے پر رکھ کر 101 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ 40 دنوں کے اندر اطمینان محسوس کریں گے۔ اور وہ آیت کریمہ یہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آپ اور آپ کے بچوں کی پوری زندگی میں کام آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن و حسین کو انہی دعاؤں کے توسط سے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ کر اپنے بچوں کو دم کر دے، انشاءاللہ انہیں بد نظری کی شکایت نہ ہوگی، نظر نہ لگے گی۔ لوگوں، اپنے پڑوسی کو نہ ستاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، قیل ومن یا رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے جو مومن نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، من لا یأمن جارہ بوقائہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم غریبوں اور فقیروں کے لیے اس سے بڑھ کر اور جمعہ کے دن فضیلت کیا حاصل ہو سکتی ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی نے بیان فرمایا، الجمعۃ حج الفقراء، جمعہ فقیروں کا حج ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، جو شخص حج پر جانے سے عاجز ہو، جمعہ کے دن مسجد کی طرف جانا اس کے لیے حج ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جمعہ کے دن امام صاحب جب منبر پہ خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے دفتر لے کر مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، اور جو آتے ہیں ان کا نام درج کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام منبر پہ خطبے کے لیے بیٹھتا ہے، فرشتے اپنے دفتر کو بند کر دیتے ہیں، گویا جو بعد میں آنے والے ہیں ان کا نام درج نہیں کیا جاتا، وہ بس صرف خانہ پوری کے لیے آتے ہیں، انہیں جمعہ کی فضیلت حاصل نہیں۔ جہیز ہمارے معاشرے کا ایک ایسا ناسور بن گیا ہے کہ جس کے پنجے تلے دب کر نہ جانے کتنی بچیاں اپنا دم توڑ چکی ہیں، اور نہ جانے کتنی دبی ہوئی ہیں، اور کتنی اس کے ظلم کا شکار ہیں۔ کوئی رشتے کے انتظار میں ہے اور کوئی ظلم سہ کر گھٹ گھٹ کر اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ لوگوں، آج اپنا ایمان بچانا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ گلی گلی ایمان کے لٹیرے پھر رہے ہیں، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو ایمان کے چور گلی گلی پھر رہے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے وقت کی نمازوں میں امامت فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں 17 وقت کی نمازوں میں امامت فرمائی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، اگر آپ کو مہلک بیماریوں سے محفوظ رہنا ہے تو آپ کو یہ دعا یاد کرنا ضروری ہے، اور وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا یاد کر لیں، جس کسی کو بھی مہلک مرض میں مبتلا دیکھیں تو اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں، وہ مرض انشاءاللہ آپ کو کبھی نہیں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں دل کی ہر بیماری کا علاج ہے۔
اگر آپ کو ہارٹ کی شکایت ہے تو آپ دائیں ہاتھ کو بائیں سینے پر رکھ کر 101 مرتبہ روزانہ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ 40 دنوں کے اندر اطمینان محسوس کریں گے۔ اور وہ آیت کریمہ یہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک شخص شراب پی کر راستے سے جا رہا تھا، اس کے بغل میں شراب سے بھری ہوئی بوتل تھی۔ سامنے دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھا کانپنے اور تھرانے لگا اور رب کی بارگاہ میں اس نے سچی توبہ کی اور اس نے کہا، مولا اگر میں آج عمر فاروق اعظم کے قہر سے بچ گیا تو میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ حضرت عمر قریب تشریف لائے، فرمایا تمہارے بغل میں کیا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین سرکہ ہے۔ آپ نے اس سے بوتل لی، زمین پر انڈھیلا۔ اللہ کی قسم جو پہلے شراب تھی وہ توبہ کی برکت کے سبب وہ سرکے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ بچپن ہی بھلا تھا کہ ایک کہتا ماں میری ہے، دوسرا کہتا ماں میری ہے۔ اب جب یہی جوان ہو گئے تو اب کہتے ہیں ماں تیری ہے، وہ کہتا ہے نہیں ماں تیری ہے۔ بچپن میں تو کہتے تھے کہ ماں میری ہے، ماں میری ہے، اب جوانی میں یہ قانون کیوں بدل گیا؟ اب کہتے ہیں ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ لوگوں اپنے والدین کی قدر کرو، انہیں اختیار دو، انہیں یہ کہو کہ یہ گھر بھی آپ کا ہے، وہ گھر بھی آپ کا ہے۔ اطمینان سے جب تک چاہیں اس گھر میں رہیں، سکون سے جب تک چاہیں اس گھر میں رہیں۔ جب تو بچہ تھا تو تیرے ماں باپ نے اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عیش و آرام میں، تیری پرورش میں کوئی کمی نہ ہونے دی۔ وہ خود بھوکے رہتے، تجھے کھلاتے، وہ خود پرانے لباس میں ملبوس رہتے، تجھے نیا کپڑا پہناتے۔ لیکن اب جب تو جوان ہو گیا، اپنے ماں باپ سے زبان درازی کرتا ہے، بولتا ہے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اپنے اس بچپن کو یاد کر، اپنے ماں باپ کے اس لاڈ پیار کو یاد کر کہ جس کی سیز پر سلا کر تجھے جوانی کی دہلیز تک لا کھڑا کیا ہے۔ اب تو جوان ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور رات ایمان کی حالت میں گزارے گا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تو دوستو ایسا دور آنے والا ہے، بلکہ ایسا دور آ چکا ہے۔ کیا آج کفریہ گانے عام نہیں ہیں؟ کیا نوجوان کفریہ گانوں کو خوشی سے نہیں سنتے؟ اور کفریہ گانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو خوشی سے سن لیتا ہے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لوگوں، گانا تو حرام ہے ہی، لیکن ایسا گانا بالکل نہ سنیں جو ایمان کو سلب کر دیتے ہیں۔ جو شخص لوگوں کے سامنے تمہیں ذلیل و رسوا کرے اور تنہائی میں تمہاری ہاں میں ہاں ملائے، تمہاری واہ واہی کرے، تو جان لو کہ ایسا شخص تمہارے بارے میں مخلص نہیں ہے۔ آج کل لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس مال آنا چاہیے، چاہے جس راستے سے آئے، کسی کو مار کر، کسی کو لوٹ کر، کسی پر ظلم کر کے، بس مال آنا چاہیے۔ دوستو یاد رکھیں، یہ مال تھوڑی دیر کے لیے آپ کو دنیا میں نفع دے سکتا ہے، لیکن آپ کی آخرت کو برباد کر دے گا، اور یہی مال اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضگی اور جنت سے محروم ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جو شخص ایک وقت کی نماز ادا کرتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس ایک وقتیہ نمازی کو، ہرگز ایسا نہ کریں۔ اللہ نے آج اسے ایک وقت کی نماز کی توفیق دی ہے، اللہ نے چاہا تو اسے 5 وقت کی نماز کی توفیق ملے گی۔ یہ بندہ اس شخص سے تو بہتر ہے جو ایک وقت کی بھی نماز ادا نہیں کرتا۔ اتنی چھوٹی داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ؟ بہتر ہوتا کہ داڑھی ہی نہ رکھتے۔ اکثر یہ تانا بوڑھے لوگ نوجوانوں کو دیتے ہیں، جبکہ یہ نوجوان ان سے تو بہتر ہے جو بالکل داڑھی نہیں رکھتے اور اپنے چہرے کو چٹیل میدان بنائے رکھتے ہیں۔ ٹھہر جائیے، یہ چھوٹی سی دعا آپ کی زندگی اور آخرت کو سنوار دے گی۔ وہ کون نہیں جسے جنت کی خواہش ہو، لیکن وہ کون بندہ ہے کہ جنت خود اس کی خواہش کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 3 مرتبہ یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک الجنہ، تو جنت رب سے عرض کرتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔
تو یہ ویڈیو آپ محفوظ کر لیں یا اسے یاد کر لیں۔ لوگ باپ کی قدر نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ لوگوں، باپ وہ ہستی ہے جس نے تمہاری اچھی پرورش اور آرام کے لیے نہ جانے کہاں کہاں دھکے کھائے، ذلیل کیا گیا، لیکن یہ سوچ کر ذلت کو برداشت کرتا رہا کہ جنہیں میں گھر چھوڑ کر آیا ہوں وہ عزت سے زندگی گزار سکیں۔ میں نے کتنے ایسے مزدوروں کو دیکھا ہے کہ رؤساء اور امراء انہیں ذلیل کرتے ہیں، لیکن وہ ذلت کو اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ ان کی نگاہوں میں ان کی بیوی اور بال بچوں کا 22 رجب المرجب کو دراصل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور اسی کی خوشی میں شیعوں نے خوشی کی ایک رسم ایجاد کی جو آگے چل کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہو گئی۔ حالانکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل تاریخ وفات 15 رجب المرجب کو ہے، اس لیے اگر آپ سے ہو سکے تو 15 رجب ہی کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈے کا نیاز کرائیں، اور اگر نہ ہو سکے تو 22 رجب کو کریں، لیکن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل کر لیں اور نیت کر لیں، انشاءاللہ دونوں بزرگوں کے فیضان سے مالا مال ہوں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں پر سب سے بڑا احسان کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، دین سکھائیں، وہ آپ کے بھی وفادار ہوں گے اور اپنے دین و مذہب کی بھی وفادار رہیں گے، ورنہ دین و دنیا کا خسارہ ان کا مقدر بن جائے گا۔ جن کی اقتداء میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی وہ کتنے خوش نصیب صحابہ ہیں، اور وہ صحابی کتنے ہیں؟ وہ صحابی 2 ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں خوش نصیب صحابی ہیں جن کی اقتداء میں حضور نے نماز ادا فرمائی۔